علیکم دوستوں، انسائٹ بائی موظف فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے سینکڑوں جانیں بچا لی ہیں، اور اس آپریشن میں ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جسے دہشت گردی کی اس ممکنہ واردات میں خود کش حملہ آور کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ سیکورٹی ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ حال ہی میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کم و بیش 5 خواتین ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر ان خواتین کو بھی دہشت گردی کے لیے خود کش حملہ آور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں پر خواتین کو اغوا کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کر کے خود کش حملہ آور کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس سارے واقعات کی کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر بویا کیمپ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا اس کی بھی چند تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی جانب سے تیار کردہ ایک رپورٹ کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ انکشاف ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا اس وقت نیکسس مرز وجود میں آ چکا ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے واقعتاً پوائنٹ آف کنسرن بن چکا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ سیکورٹی اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بی ایل اے نے جو ہے وہ خیر النساء نام کی ایک خاتون کو خودکش بمبار کے طور پر تیار کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اطلاع ملتے ہی کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی واردات کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور نئی واردات کی پلاننگ کی جو ہے لیڈ ملنے کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص طور پر سیکورٹی فورسز کے جو خفیہ جو معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس لیڈ کے ملنے کے بعد حرکت میں آ گئے، اور اسی دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ خودکش حملہ آور کو تیار کس شخصیت نے کیا تھا۔ تو اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، اور پھر ایک خصوصی کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا اور بتایا کہ خیر النساء ولد عبد الوحید اس وقت ہب میں اپنے چچا کے گھر موجود ہے، اور جس پر سیکورٹی اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سہولت کار سمیت دونوں کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں یہ جو اعترافات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بی ایل اے کا ایک رکن تھا جس کا نام فرید تھا، فرید ولد اعجاز عرف زگرین، ضلع کیچ کے علاقے تیا جابان سے اس شخص کو حراست میں لیا گیا۔ تو دوران تفتیش دہشت گردی کا یہ ایک خوفناک منصوبہ انلیش ہوا۔ اس نوجوان نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے خیر النساء بنت عبد الوحید نامی خاتون کو خودکش حملے کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو کہ اس وقت ہب میں اپنے چچا جاوید کے گھر پر موجود ہے۔ اطلاعات کی تصدیق ہوتے ہی سیکورٹی فورسز نے گرفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے ہب میں چھاپا مارا، اور نہ صرف خیر النساء بلکہ اس کی سہولت کار ہانی زوجہ عبدالعزیز، یہ بھی ایک خاتون ہے اور یہ خود بھی تیجا بان کی رہائشی ہے، ان دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان دونوں خواتین اور ان کے سہولت کار کو مزید تفتیش کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جہاں پر بی ایل اے نے خواتین کو خودکش ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند برس قبل تربت میں بھی ہونے والے ناکام دھماکے اور کولپور چیک پوسٹ پر کی گئی کارروائیوں نے اسی خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حالیہ گرفتاری نے ثابت کیا ہے کہ تنظیم اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خواتین کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ حال ہی میں یہ جو بلوچستان کا ہے چاگی کا علاقہ جہاں پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، وہاں پر بھی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا تقریباً 2 ہفتے قبل، اور
اس حملے کے دوران بھی ایک خاتون خودکش حملہ آور کو استعمال کیا گیا تھا جس نے بارود سے بھری گاڑی کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر لا کر اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا تھا، جس کے بعد یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے اس کیمپ میں داخل ہو کر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی، جس کو کوئک رسپانس فورس کی طرف سے ناکام بنا دیا گیا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ اس حملے میں امریکی ریاست فلوریڈا کی جو نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو موجودہ کارروائی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز نے پیشگی انٹیلیجنس اور بربخت کارروائی نے ایک بہت بڑی جو دہشت گردی کی واردات ہے اس کو بے نقاب بھی کیا اور اس کو ناکام بھی بنایا، اور یہ پیغام بھی دیا کہ بلوچستان کے باسی دہشت گردی کے کسی بھی نئے حربے کے خلاف نہ صرف یک زبان ہے بلکہ ریاستی فورسز کے ساتھ وہ اس سارے منصوبے کے لیے یا اس منصوبے کو روکنے کے لیے اپنے تمام تر جو وسائل ہیں اور اپنے تمام تر قوتیں وہ بھی استعمال کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے پنجگور سے تربت منشیات سمگلنگ کی ایک کوشش کو بھی ناکام بنایا گیا اور $54 ملین کی منشیات کو برآمد کیا گیا۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ 5 خواتین ہیں جن کو حالیہ دنوں کے اندر جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے یا وہ لاپتہ ہیں، تو یہ صورتحال بھی اسی ماڈل کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پر ماضی میں اگر آپ کو یاد ہوگا کراچی یونیورسٹی کے باہر جو خاتون تھی اس نے خود کو حملے میں اڑایا تھا اور چائنیز انجینئرز کی کوچ کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا۔ وہ خاتون بھی جو ہے وہ بلیک میل ہو کر اس کی بتایا گیا تھا کہ ویڈیوز بنائی گئی تھیں BLA کی طرف سے اور اس کو یہ ویڈیوز دکھا کر اور بدنامی کا جو ہے وہ ڈر اس کے ذہن میں بٹھا کر اس کو اس خودکش حملے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ جو 5 خواتین ہیں اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی خدا نخواستہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور BLA پر یہ جو اغوا کا الزام ہے وہ یہ جو کراچی یونیورسٹی پر حملہ کرنے والی خودکش حملہ آور خاتون تھی جس کا نام زرینہ بتایا جاتا ہے، اور وہ اس نے اس کے جو تحقیقات تھیں اس کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ جناب اس کی ویڈیو بنی ہے۔ اب جو خواتین اس وقت تک لاپتہ ہیں اس میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ماجبین بلوچ، دوسری خاتون کا نام نسرینہ بلوچ، تیسری کا نام فرزانہ، اور اس کے ساتھ رحیمہ، اور پھر ہاجرہ بلوچ۔ یہ نام ہیں ان خواتین کے جن کو حالیہ دنوں میں اغوا کیا گیا ہے، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بھی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے یا تو برین واشنگ کر کے یا ایڈکٹ کر کے یا پھر ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بلوچستان کے اندر اگرچہ جو حالات ہیں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھرپور اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حالیہ دنوں میں کئی ایسی جو وارداتیں ہیں ان کو بے نقاب بھی کیا گیا ہے، اور ان وارداتوں کے جو ماسٹر مائنڈز تھے ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ اب تک 3 ایسی امپورٹنٹ گرفتاریاں ہو چکی ہیں جو کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیوں کے منصوبہ ساز جن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کو شمالی وزیرستان میں ایک خودکش حملہ جو کہ بویا ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا تھا، اس میں 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، جبکہ حملہ آور جو 5 افراد تھے ان کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو اطلاعات ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بویا کہ یہ جو حملہ تھا شمالی وزیرستان، اس کی جو پلاننگ ہے وہ کی گئی ہے حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے، اور پھر اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے جو منصوبہ ساز تھے وہ پکتیکا اور خوست، یہ 2 افغانستان کے شہر ہیں جہاں پر اس واردات کی پلاننگ کی گئی تھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ان علاقوں کے اندر یعنی خوست اور پکتیکا میں حافظ گل بہادر گروپ کی موجودگی اور وہاں پر ان کی طرف سے دہشت گردی کی پلاننگ کے جو انکشافات ہیں وہ کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد
افغانستان کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے نہ صرف ڈی مارش کیا گیا ہے، ان کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے، بلکہ ان کو واضح طور پر اس بات کا پیغام بھی دیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ہونے والی جو کارروائیاں ہیں وہ نہ صرف اب پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہو چلی ہیں، بلکہ اگر افغانستان کی حکومت نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہ کی تو پھر اس کے ان کو سنگین نتائج بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، اور اس رپورٹ میں افغانستان کے اندر دہشت گرد گروپس کی موجودگی کا انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی کہ افغانستان کی موجودہ طالبان رجیم نہ صرف دہشت گردوں اور خاص طور پر ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید برگیڈ، ان تمام کی آبیاری کر رہی ہے، بلکہ اس وقت افغانستان میں 20 سے زائد جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ سرگرم عمل ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے خدشات ہیں اور جو پاکستان کا جو ثبوت پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ اور دیگر رکن ممالک کو شیئر کیے گئے تھے، ان کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ جب سے طالبان کی عبوری حکومت افغانستان میں قائم ہوئی ہے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا نہ صرف شکار ہوا ہے بلکہ دہشت گردی کے اندر بھی مزید اضافہ سامنے آیا ہے۔ اب ایک ریسنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے امریکہ کی، اس رپورٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ خارجی یعنی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے آلموسٹ 6000 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت افغانستان کے مختلف صوبوں جن میں خوست، کنر، ننگرہار، پکتیکا اور پکتیا شامل ہیں یہاں پر نہ صرف موجود ہیں، بلکہ افغانستان کے ان صوبوں میں ان دہشت گردوں نے نہ صرف بھرتی مراکز کھول رکھے ہیں بلکہ یہاں پر ان کے تربیتی کیمپس بھی موجود ہیں، اور یہاں پر یہ پاکستان میں دہشت گردی کی مختلف جو وارداتیں ہیں اس کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے، یہ اب یلو ہائی لائٹڈ ایریا اس رپورٹ کا پوائنٹ نمبر 88 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی maintained a strength of around 6,000 fighters with locations in the province of Khost, Kunnar, Nangarhar, Paktika and Paktiya. The overall number of fighters associated with TTP also includes more than dozen subgroups or factions. یعنی یہ تو 6000 کی تعداد پختہ طور پر موجود ہے، جبکہ اس کے بعد درجنوں اور ایسے ذیلی گروپس بھی ہیں جن کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 89 میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے the TTP leader مسعود یعنی نور ولی مسعود is believed to spend time in Kabul but was reported also to have visited locations in Kandahar, Kunnar, Nangarhar, Paktika provinces in spring 2025. The monitoring team has previously reported that the Taliban continues to provide the TTP with logistical and operational space and financial support, with one member state noting that the family of Masood received monthly payment of 3 million Afghanis, roughly $43,000. Masood has long-term vision of TTP, is reported to have been grooming potential successors. یعنی اس رپورٹ کے اندر اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ نور ولی مسعود کابل میں جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کندھار، کنر، ننگرہار اور پکتیکا صوبوں کے اندر بھی اس کی مسلسل نقل و حرکت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ 2025 میں ان تمام صوبوں کے اندر نور ولی مسعود کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، اور امریکہ کی یہ جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو ہر طرح کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ممبر سٹیٹ نے یعنی اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس میں موجود جو ممبر سٹیٹ ہے امریکہ کی، اس نے اپنی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ نور ولی مسعود کے اہل خانہ کو جو ہے وہ طالبان کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کا وظیفہ
مقرر کیا گیا ہے 30 لاکھ افغانی، جو کہ $43,000 بنتے ہیں جناب، یہ ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ طالبان ان تمام لوگوں کو ہر طرح کے وسائل مہیا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی مالی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی امر اللہ صالح کی طرف سے بھی جو انکشاف سامنے آیا تھا امریکہ کی طرف سے $46 ملین افغانستان کو منتقل کیے جانے کا، یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے کہ جناب وہ پیسہ جو امریکہ کی طرف سے ان کو اپنی فائنینشیل پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ جو غذائی قلت ہے افغانستان میں وہ اس کا شکار نہ ہو جائیں، ادویات کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں، وہ ان پیسوں کو بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں، وہ ان دہشت گرد گروپس اور ان کے اہل خانہ کو پالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ BLA بھی طالبان کی اسی طرح کی سپورٹ حاصل کر رہی ہے جیسے ٹی ٹی پی حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کے نیکسس ہیں یہ نہ صرف بہت زیادہ پھیلتے ہوئے محسوس ہو گئے ہیں بلکہ دنیا اب دہشت گردی کے اس حقیقی خطرے کو نہ صرف پہچان چکی ہے بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں افغانستان میں دہشت گرد گروپس کے خاتمے کے لیے افغانستان کو اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن دے کر کوئی اگلی کارروائی کا آغاز نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب اپنی ایک فائنل جو ہے نا وہ شیپ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور طالبان کا جو رویہ ہے وہ یقینی طور پر نہ صرف افغانستان میں موجود جو سمجھدار طبقات ہیں ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھی یہ لائن پر اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر طالبان کو نہ روکا گیا تو یہ دہشت گردی جو کہ اس وقت پاکستان یا قریبی ممالک تک محدود ہے، یہ کہیں اس کا دائرہ کار پھیل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لہٰذا اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کریٹ کرنا ضروری ہے، اور دنیا میں اس حقیقت کا جو ادراک ہے وہ اب تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.